السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ جماعت اسلامی ضلع ساہیوال کی قیادت کی جانب سے مہنگائی، چوری، ڈکیتی، راہزنی کے حوالے سے پاک وطن چوک میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں پاک وطن ساہیوال میں۔ یہاں پر آج جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی جا رحی ہے۔ آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت اللہ وٹو صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رحمت اللہ صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ریلی نکالنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ریلی کس وجہ سے نکالی گئی ہے؟ یہ ساہیوال کے غیور عوام کی ریلی تھی کہ جس نے جو مہنگائی کے خلاف آج سڑکوں پہ نکلے ہیں لوگ، جو آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ غریب عوام کا، مجبور عوام کو کہ منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پشاور کے اندر، دیر کے اندر ایک بزرگ جو سارا دن آٹے کے لیے لائن میں لگے رہے، وہ شام کو گھر پہنچے تو ہارٹ اٹیک ہو کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج اس گورنمنٹ نے اس عوام کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے۔ ہر چیز کو 4 گنا، 5 گنا مہنگا کر دیا ہے، اور آج 500 روپیہ، 600 روپیہ لینے والا مزدور جو روزانہ کی دہاڑی لے کے جاتا ہے، کیسے وہ اپنے بچوں کو پالے اور کہاں پر ان کو پڑھائے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس گورنمنٹ سے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، مہنگائی کو واپس لیا جائے، اور عوام کو جو روٹی کا نوالہ میسر تھا اس کو دوبارہ وہ روٹی کا نوالے ملنا چاہیے۔ اور جو مہنگائی، بے روزگاری، اور پھر اس کے بعد ڈکیتی، جو ساہیوال کے اندر بے شمار ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ایک دن کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر 4 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری انتظامیہ جو ہے وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس پرامن شہر کو پرامن رکھا جائے، اور اس کے اندر چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ جی مزید ہمارے ساتھ طیب بلوچ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں گے۔ آج جمعہ کے دن امیر جماعت کی کال پر جناب رحمت اللہ وٹو صاحب کی سرپرستی میں جماعت اسلامی کے یوتھ کے لوگ اور جماعت کے اکابرین یہاں موجود ہیں، جو اپنا احتجاج بالکل علامتی اور خاموشی سے ادا کر رہے ہیں، اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج وہ آپ کے کیے ہوئے جھوٹے وعدے اور آپ کے چور نوازیوں اور آپ کے حزیم زادوں کی بدمستیاں نے قوم کو خودکشیوں اور فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کرنے پہ مجبور ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کسی رخ منہ کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کے نالائق اور نااہل، جس طرح سے کل ساہیوال شہر میں حکومت کا ایک بددیانت اور مستند بددیانت اور نااہل بندہ اس طرح سے آیا کہ کروڑوں روپے اس کے استقبال پر لگائے جائے، ہم اس کے بھی بالکل زور انداز سے مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اقدامات کو عوام دوست اقدامات کا روپ دے، نہ کہ چوریوں اور ڈکیتیوں کو اور اپنی بدمستیوں اور نااہلیوں کو عوام پر مسلط کرے۔ فی الفور چیزوں کے ریٹ اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ احتجاج بڑھ کر ساہیوال شہر نہیں پورے ضلع کے اندر ہر چوک میں جائیں گے، ہر چوراہے کو بند کریں گے، اور پورے ملک کو سیل کر کے ہمیں آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ جماعت اسلامی کے لوگ عوام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، عوام کے دکھ کو، عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے امیر ضلع کی قیادت میں آج ساہیوال شہر کے دل پاک پتن چوک کے اندر موجود ہیں۔ ہم متنبع کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ کو، ہم متنبع کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کو کہ اپنا صحیح روپ، خادم والا روپ اختیار کریں، اس قوم کی سرپرستی کریں، نہ کہ ڈاکو راج نافذ کر کے لوگوں کو مرنے اور مارنے پر مجبور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی مزید ہمارے ساتھ یہاں پر جب بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ احتجاج مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف تھا، امیر جماعت محترم کی کال کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اوپر کیسا نااہل اور بددیانت ٹولہ اس ملک مسلط کر دیا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر 8واں بڑا ملک ہے پیدا کرنے والا گندم، اور آج ہم گندم کا بحران کا شکار ہیں۔ جو ایک اندازے کے مطابق جو رپورٹس آئی ہیں ان کے اوپر یہ جو گندم انہوں نے باہر بیچی ہے اور جو دوبارہ امپورٹ کر رہے ہیں، 70 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس سارے پروسیس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اس عوام کا 70 ارب روپیہ ان لوگوں نے لوٹا ہے، انہی ترینوں نے لوٹا ہے، انہی خسرو بختیار نے لوٹا ہے، جو مافیا اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप देखें, उससे बड़ी हमाकत बढ़ के क्या देखें कि अभी गवर्नमेंट जो उनके साथ मुआहदा कर रही है बैरूनी मुल्क गवर्नमेंट के साथ गंदम लेने का, जो आज मुआहदा हुआ है कि वो 2 माह के बाद गंदम आएगी और 1 महीने के बाद अंदरून सिंध की गंदम मार्केट में आ जाएगी। इन लोगों ने जो बेची है उसके ऊपर भी कमीशन लिया, जब लेंगे वापस आएंगे उस पर भी कमीशन लेंगे, और जब हमारी 1 माह के बाद गंदम हमारी अपनी मार्केट में आ जाएगी, हम बाहर वाली गंदम क्या करेंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मुल्क इस वक्त बददियानत, बद किरदार, बद ज़बान और नाअहल लोगों के नरगे में आ चुका है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी यूथ विंग पाकिस्तान ज़िला साहिवाल अपने अमीर मोहतरम कायद सिराजुल हक के हुक्म के ऊपर इंशाअल्लाह हम कूचा कूचा करिया जाएंगे और लोगों को अवेयरनेस दिलाएंगे और लोगों को बताएंगे और इन लोगों का हकीकी चेहरा आवाम के सामने लेकर आएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे एहतजाज में शरीक हुए और हमारी आवाज़ इन जालिम और हरीम ज़ादों तक पहुँचाई। आप अंदाज़ा कर लें कि इन लोगों का किरदार आपके सामने है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, ये थी हमारे साथ जमात इस्लामी की क़यादत जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी।